KFK Islam, building the Islamic foundation for your kid, spreading the light. Islam is the way of life. السلام علیکم. آج آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں جس کا عنوان ہے پاکیزگی، صفائی یا کلیننس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. قرآن میں آیا اللہ صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے. صفائی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک باہری ایک اندرونی. اندرونی سے مراد ہے کہ جیسے دل اور دماغ کی، کہ اگر آپ کا دل کسی کے لیے صاف ہے یا گندا ہے، یعنی آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غلط خیالات ہیں، اور دماغ میں بھی وہی ہے کہ دماغ میں آپ کے اچھی باتیں آ رہی ہیں یا بری باتیں آ رہی ہیں. ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی قسم کی بھی صفائی ہو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا انتظام کرنا چاہیے. جیسے کہ ہاتھ دھونا، بدن دھونا، کپڑے دھونا، گھر کی چیزیں دھونا، مکان دھونا. نہ صرف مکان بلکہ مکان کے باہر بھی جو جگہ ہے جہاں اس کو بھی صاف کرنا، تاکہ پڑوسی کو اس سے کوئی پریشانی یا تکلیف نہ ہو. آج کل خاص طور سے جبکہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، بہت ہی صاف اور ستھرا رہنے کی ضرورت ہے. ویسے تو الحمدللہ ہر مسلمان زیادہ تر جو نماز پڑھتے ہیں وہ 5 وقت کی وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے میں ہاتھ، پیر، ناک، سر، منہ سب چیز صاف کرتے ہیں. یہاں تک کہ حلق کے اندر بھی قرارہ کر کے اس کو صاف کرتے ہیں، ناک کے اندر بھی انگلی ڈال کے اس کی صفائی کرتے ہیں. تو اس طرح اچھی خاصی صفائی ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے کوئی وائرس بدن میں داخل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بھی جب ہم لوگ ویسے بھی وضو کے علاوہ بھی دن میں کئی بار ہم کو ہاتھ دھونا چاہیے، اپنے چہرے کو دھو لینا چاہیے، غرارہ کر لینا چاہیے. اس سے اور بھی زیادہ احتیاط ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف، بچپن سے پاک صاف رہتے تھے اور صفائی پسند کرتے تھے. ان کے پاس سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی. اب میں آپ کو 2 چھوٹے واقعہ سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت گندے تھے، بال بہت گندے تھے، بال سب پورے الجھے ہوئے تھے. اس کے پاس سے بدبو آ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو جا کر کچھ کپڑے دو اور کچھ چیزیں دو جس سے یہ اپنے بدن کی صفائی کر لے. وہ صحابہ اس شخص کو لے کے چلے گئے. پھر وہ شخص گیا، اس نے نہایا دھویا، اپنے بال صاف کیے، بال میں کنگھا وغیرہ کیا اور کر کے پھر مسجد نبوی میں آیا. جب وہ آ کے بیٹھا تو اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، وہ بہت ہی صاف ستھرا لگ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں صحابہ سے کہا کہ کیا وہ یہ وہی آدمی ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں جی وہی آدمی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان لگ رہا تھا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رات کو شہر میں گھومتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہر آدمی خوش ہے کہ نہیں یا کسی کو کوئی پریشانی ہے. ایک دفعہ وہ ایک گھر کے سامنے سے گزرے جہاں چلنے پھرنے کی آواز آ رہی تھی مگر بالکل اندھیرا تھا. آپ گئے
اس گھر میں کھٹکھٹایا مگر کوئی آدمی نہیں آیا. پھر آپ اس گھر میں چلے گئے. وہاں جا کے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ نابینا تھی، یعنی بلائنڈ تھی، اندھی تھی، اور اس کے گھر میں تمام چیزیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھیں. صفائی بھی نہیں تھی، گندگی تھی. تو اس عورت نے کہا کہ میں بہت بھوکی ہوں. تو حضرت عمر چلے گئے اور جا کے اس کے لیے کھانا لے کے آئے، اس کو کھلایا. اس کے بعد وہ رات تھی، وہ چلے گئے اور یہ سوچ کے کہ کل آ کر اس کے گھر کی صفائی کریں گے. جب وہ کل آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تمام چیزیں بڑے قاعدے سے، قرینے سے رکھی ہوئی ہیں. گھر بالکل صاف ہے، کوئی کوڑا نہیں ہے، اور جو بوڑھی عورت ہے وہ بھی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آپ کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ آخر کون آیا اور کس نے ایسا کیا. وہاں سے وہ واپس چلے گئے. اگلے دن آئے تو پھر دیکھا کہ وہی بات ہے. پھر چلے گئے. پھر اگلے دن آئے تو دیکھا کہ پھر بالکل گھر صاف ستھرا اور قاعدے سے رکھا ہوا ہے. تو ان کو بہت تشویش ہوئی کہ وہ اب یہ کون کر رہا ہے. تو وہ اگلے دن رات ہی کو آ کے اس بڑھیا کے گھر کے باہر بیٹھ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ کون آتا ہے. صبح فجر کے وقت ایک شخص اس بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نکل کر جانے لگا. جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر اس آدمی کے پیچھے گئے دیکھنے کے لیے یہ کون ہے. جب اس سے جا کے ملے تو پتہ چلا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے جو آتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھ کو کافی یقین تھا کہ بس آپ ہی ہوں گے، کیونکہ آپ کے علاوہ ایسا کوئی کر نہیں سکتا. تو اس سے پتہ چلا دونوں کہانیوں سے، دونوں واقعے سے، کہ صفائی کی کیا اہمیت ہے. صفائی سب سے عمدہ چیز ہے، بیماری ختم کرتی ہے. کسی قسم کی کوئی نجاست وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے آدمی دور بھاگتا ہے. جب آدمی صاف ستھرا رہتا ہے تو اس کے خود کو اپنے دل کو خوشی ہوتی ہے. دیکھنے والے بھی اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اس کو ہر جگہ ہر آدمی پسند کرتا ہے. تو بچوں، مجھے یقین ہے کہ آج سے سب پوری طرح صفائی کریں گے. اپنے گھر کی، باہر کی، کپڑوں کی، کتابوں کی، اپنے جہاں بھی پڑھنے کی جگہ ہے اس کی سب کو صاف رکھیں گے اور صاف ستھرے رہیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے تاکہ سب لوگ خوش ہوں اور خود بھی اپنا دل خوش ہو. باقی جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی کمی آپ کو لگی ہو تو بلا تکلف مجھ کو بتائیں، اور مجھ کو یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور موضوع پہ میں ویڈیو بناؤں تو وہ بھی بے تکلف سے لکھیں اور اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. KFK Islam. For building a strong Islamic foundation, click to subscribe to my YouTube channel. KFK Islam and like my Facebook page. KFK Islam.